بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 1 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 18 ہے، جس کے مصنف ہیں ایم راحت۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کہانی گھر کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پھر اس شامیانے کے نیچے بستی کے سب سے معزز اور روایتی انسان کا ظہور ہوا۔ اس کی شخصیت اب ایسی نہیں تھی کہ بستی کے کسی فرد کے لیے متنازع ہو۔ سبھی بے لوث اور بے لاگ طور پر اس کی عظمت کے قائل تھے۔ انسان اگر خود پر ملمہ چڑھائے تو اس کی عمر طویل نہیں ہوتی، بالآخر سفید چمک ہی آتی ہے، لیکن بستی کے ہر شخص کا متفقہ فیصلہ تھا کہ اسلم کا بیٹا در حقیقت فرشتہ صفت انسان ہے۔ اس کے جسم میں ایک عظیم روح ہے جو محبت اور اخوت کی علمبردار ہے۔ وہ ایک عظیم خزانے کا مالک ہے، لیکن اس نے اپنی ذات پر اس خزانے کی کبھی ایک پائی خرچ نہیں کی۔ اس کی کڑیل جوانی زمین سے سونا وصول کرنا جانتی ہے، اور اس کا بدن سیسا پلایا ہوا ہے جو کبھی نہیں تھکتا۔ بستی میں بڑی بڑی مشقت کرنے والے لوگ تھے، لیکن انہوں نے بھی اعتراف کیا تھا کہ ان کی قوت برداشت اور مشقت ندیم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ مسلسل ایک ہفتے دن اور رات ہل چلا سکتا ہے۔ وہ شدید سردی اور بارش کو کبھی خاطر میں نہیں لاتا۔ اس کی زمینیں تا حیات سونا اگلتی رہیں گی۔ اس تنہا انسان نے اتنی دولت اکٹھا کر لی ہے کہ اب اس کی پشتوں کو بھی زوال نہیں ہے، اور لوگوں کے منہ میں رال بھر آتی تھی۔ بستی کے بے شمار لوگ اس بات کے لیے کونشا تھے کہ اپنی بیٹیوں کو اس کی زوجیت میں دے دیں۔ خود لڑکیوں کے لیے وہ اپنی معمولی شکل و صورت کے باوجود بے حد پرکشش تھا، لیکن اس کی فطرت کی سنجیدگی کسی کو یہ جرت نہیں دلاتی تھی کہ وہ اس سے اس موضوع پر بات کریں۔ غیر متعلق لوگوں نے کبھی اس کی ازدواجی زندگی کے بارے میں بات کی تو اس نے نہایت نرمی سے یہ کہہ کر ٹال دیا، شادی مذہب اور فطرت کا ایک اہم تقاضا ہے، میں اسے ضرور پورا کروں گا، لیکن ابھی اس کو پورا کرنے کا وقت نہیں آیا۔ اس کے بعد کسی تردد کی گنجائش نہیں رہی تھی، کچھ کہنے کا موقع نہیں رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ پنڈال میں داخل ہوا تو گفتگو کرتے ہوئے لوگ رک گئے۔ اس کی شخصیت کا سحر سب پر طاری ہو گیا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد بستی کے معزز لوگوں نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا اور شہر والوں سے اس کا تعارف کرایا گیا۔ شہریوں میں جو بڑے بڑے لوگ شمار ہوتے تھے اسے خاصی وقت دی اور اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ وہ آج تک ان محفلوں سے دور رہا۔ آفتاب نے لوگوں کو بتایا کہ کس طرح اس نے آدھی بستی اپنے خزانے سے تعمیر کرا دی، لیکن وہ آج بھی کھیتوں میں ہل چلاتا ہے، اور شہری لوگ حیران رہ گئے۔ اس طرح تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک آئیڈیل شخصیت آپ کی بستی میں موجود ہے۔ بے شک ہم اسے بستی کی سب سے معزز شخصیت قرار دیتے ہیں۔ آپ کا اس سلسلے میں کیا خیال ہے ندیم صاحب؟ شہر کے ایک بڑے آدمی نے مسکرا کر کہا، صرف ایک بات عرض کروں گا، میں اس بستی میں پیدا نہیں ہوا، لیکن میں نے صحیح معنوں میں ہوش یہیں سنبھالا ہے۔ میرے والدین حادثے کی نظر ہو گئے، لیکن بستی کے بزرگوں نے کبھی مجھے ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میں ان بزرگوں کے زیر سایہ زندگی کی ہر نعمت سے مالا مال ہوں۔ جس کے بزرگ اس پر شفقت کی ایسی بھرپور نظر رکھیں، اسے دنیا میں کسی اور شے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہی کیفیت میری ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہوا، آپ بستی کی پراسرار اور روایتی شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے پیار نے یہ گل کھلائے ہیں۔ ندیم نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ایک روایتی خزانہ آپ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، کیا آپ کو اس کی حقیقت کا اعتراف ہے؟ ہاں، سردی اور برف باری کی رات کو جب ہم اس بستی میں داخل ہوئے تھے تو ہمارے پاس بے پناہ دولت تھی۔ ہم یہ سوچ کر یہاں آئے تھے کہ ہم اس دولت یا خزانے سے پتہ نہیں کیا کیا کر لیں گے۔ یہ دولت ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلتی رہی تھی، اور ہمیں اس خزانے کے ہیچ ہونے کا شدید احساس ہوا تھا، جو ہماری حفاظت کرنے سے بھی معذور تھا، بلکہ الٹی ہمیں اس کی حفاظت کرنی پڑی تھی۔ بستی میں داخل ہونے کے بعد ایک اور قیمتی خزانہ ہمارا منتظر ملا۔ یہ خزانہ ہمیں مل گیا تو کسی اور خزانے کی طمع نہ رہی۔ یہ عظیم خزانہ مولوی فیضان مرحوم کی ذات اور کردار تھا۔ سخت سردی اور شدید برف باری میں انہوں نے ہمیں مسجد کے مینار سے دیکھا اور اپنی جسم و جان لے کر ہماری مدد کے لیے دوڑ پڑے۔ انہوں نے اپنا خانہ دل ہمارے لیے وار کر دیا تھا اور ہمیں سبق دیا کہ انسان کے لیے سب سے قیمتی شے انسان کی محبت اور انسانی رشتے ہیں، اور ہم اس سبق کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھتے ہیں۔
اس کے بعد ہمیں اور کسی خزانے کی طمع نہیں رہی۔ تم واقعی ایک انوکھی روایت ہو ندیم، لوگوں نے متاثر لہجے میں کہا۔ یہ صرف آپ لوگوں کی سوچ ہے، میں وہ خرچ کر رہا ہوں جو میرے پاس ہے۔ کیا تم نے اپنا تمام خزانہ بستی کی فلاح پر خرچ کر دیا؟ نہیں، جو خزانہ میرے سینے میں ہے اس میں تو روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اور جو خزانہ میرے پاس ہے اس کا بہت بڑا حصہ میرے پاس محفوظ ہے۔ یہ میری بستی کی امانت ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے شانوں پر ہے، اور اگر کسی غاصب نے اس کے حصول کی کوشش کی تو؟ کسی نے سوال کیا۔ بستی کی امانت کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، اسے شکست ہوگی، ندیم نے آہنی لہجے میں کہا۔ وہ اس جشن کی سب سے اہم شخصیت بن گیا تھا، بہت سے دعوت نامے اسے شہریوں کی طرف سے وصول ہوتے تھے۔ دوسری طرف زین کے دل میں شدید حسد پیدا ہو رہا تھا۔ اس نے جھک کر شبنم سے سرگوشی کی، کیا یہ شخص قابل اعتبار ہے؟ کیا مطلب؟ جو کچھ کہہ رہا ہے درست کہہ رہا ہے؟ ہاں، اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ بستی کے بزرگوں میں وہ مقبول ترین شخصیت ہے، اور نوجوان اسے جلن سے سرفرا کہتے ہیں۔ کسی نے اس کے خزانے کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، میرا خیال ہے ابھی تک کسی نے اس خزانے کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، شبنم نے کہا۔ دلچسپ چیز ہے، زین نے عجیب سے انداز میں کہا، اور خاموش ہو گیا۔ تیسری طرف کلیم احمد کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنا ہی جوتا اتار کر اپنے سر پر اتنے لگائے کہ بھیجا ہل جائے، کہ اس ٹھس دماغ میں ابھی تک ندیم کا خیال کیوں نہیں آیا؟ دولت کا ڈھیر گھر میں موجود ہے اور وہ باہر جھانکتا پھر رہا ہے۔ لعنت ہے ان کلاش شہریوں پر جو دولت کی تلاش میں ان پہاڑوں پر آ بسے تھے۔ ندیم بستی کا سب سے دولت مند نوجوان ہے، اور شبنم تو پیدا ہی اس کے لیے ہوئی ہے۔ حسن اور دولت یکجا ہو جائے تو ایک مثالی جوڑی بن جائے گی۔ اس کی آنکھیں بہت دور تک دیکھ رہی تھیں، لیکن پھر اس کی نگاہ شبنم پر پڑی جو اس نامعقول شہری نوجوان کے ساتھ بیٹھی ہوئی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ یہ سلسلہ اب بند ہو جانا چاہیے۔ آج شبنم سے اس بارے میں دو ٹوک بات ہو جائے، اور اس رات اس نے شبنم سے بات کی۔ میں نے بالآخر تمہارے لیے ایک نوجوان کا انتخاب کر لیا ہے۔ کس کا؟ شبنم نے پوچھا۔ میں اپنی حماقت پر حیران ہوں کہ آج تک اس کے بارے میں نہ تم نے سوچا اور نہ میں نے، حالانکہ وہ ہمیشہ ہمارے سامنے رہا۔ کون، ندیم؟ شبنم نے چونک کر کہا۔ ہاں، تم ٹھیک سمجھی۔ نہیں، میں اس کے بارے میں اس انداز میں کبھی نہیں سوچ سکتی، شبنم نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کلیم احمد کی آواز میں غصہ تھا۔ وہ دولت مند ضرور ہے، لیکن میری اور اس کی شکل و صورت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کہاں وہ اور کہاں میں؟ آپ نے ایسی بات کیوں سوچی؟ کیا حماقت کی بات کر رہی ہو شبنم؟ آج تک میں نے تمہیں جو سبق دیا تھا اس کا یہی نتیجہ نکلا ہے۔ آپ خود سوچیں، میں اس بد شکل انسان کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں؟ تم بستی کی سب سے معزز عورت کہلاؤ گی، لوگ تمہارے آگے پیچھے آنکھیں بچھائے پھریں گے۔ بہت کچھ دیکھنے کے لیے موجود ہے، اس سے شادی کر کے تم ان پہاڑوں کی قید سے نکل سکتی ہو۔ شبنم، ذرا سوچو تم کتنے بڑے خزانے کی مالک بن جاؤ گی۔ ہم دونوں بہت بڑے خزانے کے مالک ہیں، اس کے پاس ایک سنہرا ڈھیر ہے، لیکن میرے دل میں بھی محبت کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ میں زین کو چاہتی ہوں۔ یہ چاہت تمہیں کیا دے گی؟ تمہارے سارے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا اور تم کون سے راستے پر چل پڑی؟ اپنی قدر و قیمت پہچانو شبنم، غور کرو وہ کلاش تمہیں کیا دے گا۔ کلیم احمد نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، وہ میری تمام خواہشات پوری کرنے کا وعدہ کر چکا ہے۔ یہ بات ہے۔ ہاں، میں اس سے بات کر چکی ہوں۔ تو ایک بار پھر اس سے بات کرو، اس سے کہو کہ وہ اپنی دولت کے بارے میں بتائے، ذرا مجھے بھی تو معلوم ہو کہ اس کی مالی حیثیت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس سے بات کر لوں گی، شبنم نے کہا، اور پھر وہ زین کا انتظار کرنے لگی۔ لیکن زین ان دنوں دوسری ہی سوچوں میں کھویا ہوا تھا۔ آزاد شہری نوجوان ندیم کی طرح الواء العزم نہیں تھا۔ دولت کے حصول کے لیے وہ خود کو بے دست و پا پاتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حصول دولت کے لیے انوکھے خواب تھے۔ اس کی جسمانی قوتیں خود کو اس دولت کے حصول کے لیے کمزور پاتی تھیں۔ اس کے کمزور بازو زمین کے سینے سے سونا نکالنے کے ناقابل تھے۔ بس شیطانی ذہن تھا جو دولت کے حصول کے لیے مکروہ منصوبے بناتا رہتا تھا، اور آج کل اس کے ذہن میں ایک اور شیطان پرورش پا رہا تھا۔ اس قوی ہیکل روایتی جوان کا خزانہ کسی طرح میرے قبضے میں آ سکتا ہے، اور میں اس خزانے کا مالک کس طرح بن سکتا ہوں؟ وہ انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ اسے شبنم ملی۔ حسب وعدہ انہوں نے ایک دوسرے سے ملاقات کی تھی، لیکن شبنم کسی قدر پریشان تھی۔ کیا بات ہے شبنم؟ آج تمہاری مسکراہٹ کے پھول مرجھائے مرجھائے ہوئے سے ہیں، زین نے پوچھا۔ بس کیا بتاؤں تمہیں زین،
کیوں؟ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ مجھ سے شادی کرنے کے بعد تم کہاں رہو گے زین؟ حسین برف پوش پہاڑوں کے کسی حسین دامن میں ہم اپنا ایک چھوٹا سا گھر بنائیں گے، یا اگر تم چاہو گی تو شہر چل کر رہیں گے، زین نے جواب دیا۔ بس؟ شبنم نے پوچھا۔ تمہاری کیا خواہش ہے جان من؟ میں جس قدر حسین ہوں زین، اس کے تحت میری شادی کسی ایسے دولت مند سے ہونی چاہیے جس کی رہائش سوئٹزرلینڈ میں ہو، جس کا کاروبار امریکہ اور پیرس میں ہو، جس نے تبدیلی آب و ہوا کے لیے وینس کی کسی آبی شاہراہ کے کنارے کوٹھی بنوا رکھی ہو۔ تم یہ سب کچھ تو نہیں کر سکتے زین۔ میں بھی تمہارے لیے یہی کچھ چاہتا ہوں میری روح، لیکن بدقسمتی سے میرے وسائل محدود ہیں۔ ہاں، میری عقل ان چیزوں کو حاصل کر سکتی ہے، بشرط یہ کہ تم میرا ساتھ دو، زین نے کہا۔ میں؟ شبنم حیرت سے بولی۔ ہاں شبنم، تم۔ یہ بتاؤ، کیا تم مجھے چاہتی ہو؟ ساری دنیا سے زیادہ۔ تمہیں یقین ہے کہ میں اپنے سینے میں تمہارے لیے محبت کے حسین جذبات رکھتا ہوں؟ ہاں، مجھے یقین ہے۔ میری بھی خواہش ہے شبنم کہ میں تمہارے لیے وہ سب کچھ حاصل کروں جو تمہارے دل میں ہے، لیکن میرے نزدیک محبت دنیا کی سب سے قیمتی شے ہے، باقی چیزیں اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ ہمیں اپنی محبت پر اعتماد ہے شبنم، لیکن دولت کے حصول کے لیے ایک منصوبہ بھی میرے ذہن میں ہے۔ وہ کیا؟ شبنم نے تعجب سے کہا۔ یہ ابھی نہیں بتاؤں گا، پہلے میں اس کے تارو پود مضبوط کر لوں، اس کے بعد تمہیں اس منصوبے میں شریک کروں گا، زین نے جواب دیا۔ زین شبنم کے ذہن و دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا تھا۔ اسے احساس تھا کہ وہ بہت حسین ہے اور اسے عام لڑکیوں سے زیادہ ممتاز ہونا چاہیے، اور وہ خود اس بات سے متفق تھی، لیکن زین سے ملنے کے بعد وہ کسی قدر الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ زین اس کی پسند تھا، لیکن وہ اس کی زندگی کے دوسرے پہلو کو روشن کرنے کے قابل نہیں تھا۔ دونوں حقیقتیں اس کی نگاہ میں برابر تھیں، دولت اور محبت۔ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ کلیم احمد اس ملاقات کا منتظر تھا۔ وہ مسکراتا ہوا شبنم کی الجھنوں میں اضافہ کرنے آ گیا۔ بات ہوئی زین سے؟ ہاں۔ کیا کہتا ہے؟ کلیم احمد نے شبنم کی شکل سے اندازہ لگا لیا تھا کہ بات کیا ہوئی ہے۔ وہ خود بھی اتنا ہی پریشان تھا۔ جوانی کی سرگشی کو دبانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ شبنم کو کسی طور پر اپنی مرضی کا تابع نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر وہ زین کے عشق میں گرفتار ہو گئی ہے تو پھر خدا ہی حافظ ہے، کون اسے اس سے باز رکھ سکتا ہے؟ بس کوئی ایسی چال ہی ہو سکتی ہے جس سے شبنم کو باز رکھا جائے، لیکن ایسی کوئی چال اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ ہماری طلب پوری کر سکے، لیکن اس کے ذہن میں کوئی منصوبہ ضرور ہے جس کے بارے میں وہ بہت جلد مجھ کو بتائے گا۔ منصوبہ؟ کلیم احمد نے دہرایا۔ اس کا خیال ہے کہ وہ اس منصوبے کے سہارے یہ دولت حاصل کر لے گا۔ کلیم احمد چند ساتھ سوچ میں ڈوبا رہا، پھر بولا، اور اگر اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا تو؟ میں نہیں کہہ سکتی کہ اس کے بعد کیا ہوگا، شبنم نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ میری مانو شبنم، ساری الجھنوں کو چھوڑو، تم کسی طرح ندیم سے ملاقات کرو۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ تم اسے اپنی محبت کے جال میں پھانس لو اور اسے شادی کے لیے مجبور کر دو۔ لیکن میں زین کو چاہتی ہوں۔ تو اس چاہت سے تمہیں کون منع کرتا ہے؟ میں تمہارے آڑے نہیں آؤں گا۔ محبت زین سے اور شادی ندیم سے؟ پھر جب تم اپنی چالاکی سے ندیم کو اپنے جال میں پھانس لو تو اسے دنیا کی سیر کرنے پر مجبور کر دینا، اور زین بھی تمہارے تعاقب میں ہوگا۔ کسی مناسب جگہ پر ندیم سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہو۔ اس کے بعد دولت بھی تمہاری ہوگی اور تمہارا محبوب بھی تمہارے قدموں میں ہوگا۔ شبنم حیران رہ گئی۔ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے؟ ندیم شادی کرتے ہی تو نہیں مر جائے گا، کچھ لمحات ندیم کی آغوش میں گزارنے ہوں گے۔ کیا زین اسے برداشت کر لے گا؟ کیا وہ یہ بات سن کر غصے سے پاگل نہیں ہو جائے گا؟ اور پھر یہ کتنی نفرت انگیز بات ہے، کیسا منحوس ہے یہ کلیم احمد، کیسی غلیظ گفتگو کرتا ہے۔ چھی، کمینہ کہیں کا۔ اس نے نفرت بھری نگاہوں سے کلیم احمد کو دیکھا۔ تم میرے بزرگ ہو کر مجھ سے اس غلاظت کے خواہاں ہو، اس نے نفرت سے کہا۔ یہ سب کچھ میں تمہارے لیے ہی سوچ رہا ہوں شبنم۔ میں تمہارا سرپرست ہوں اور تمہارے لیے بہتر زندگی کا خواہاں ہوں۔ مجھے اس بات کا حق حاصل ہے کہ میں تمہیں کسی غلط اقدام سے روک دوں، اور تمہیں اس بات کا بھی حق حاصل ہے کہ تم مجھے کسی غلط قدم کے لیے مجبور کرو، شبنم نے کہا۔ اس کے ان الفاظ سے کلیم احمد سنبھل گیا۔ جو مجرمانہ تجویز اس نے پیش کی تھی، اگر شبنم کی زبان سے کسی اور کو معلوم ہو گئی تو پھر کلیم احمد کو جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے فوراً پنترا بدلا، نہیں شبنم، مجھے اس کا حق حاصل نہیں ہے۔
اگر تم زین کے ساتھ معمولی سی زندگی گزار کر خوش رہ سکتی ہو تو میں افسوس کرنے کے علاوہ کیا کر سکتا ہوں؟ تمہاری مرضی ہے، ویسے زین کا منصوبہ سن لو، دیکھو وہ کیا کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں غلط حرکت کے لیے تیار نہیں ہوں، شبنم نے کہا۔ کلیم احمد خاموش ہو گیا، لیکن اس دن کے بعد سے وہ زین کی طاق میں لگ گیا اور سارے دوسرے کام چھوڑ کر اس کام میں مصروف ہو گیا کہ زین اور شبنم کی ملاقات کب اور کہاں ہوتی ہے۔ اس دن بھی زین حسب معمول کلیم احمد کے گھر آیا۔ اس دن کلیم احمد گھر پر موجود نہیں تھا۔ رہ گئی اندھی عورت تو اس کا وجود عدم وجود برابر ہوتا تھا۔ شبنم نے اس کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ کلیم احمد بھی چھپ کر اندر داخل ہو گیا تھا اور اس وقت اس کمرے سے زیادہ دور نہیں ہے جہاں وہ موجود ہیں۔ وہ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو پر کان لگائے ہوئے تھا۔ ابتدائی گفتگو ایسی تھی جو اسے نہیں سننی چاہیے تھی، لیکن وہ اس گفتگو سے اتنی گہری دلچسپی رکھتا تھا کہ اس کا کوئی حصہ حذف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، چنانچہ وہ اس گفتگو پر کان لگائے رہا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی پسند آئی اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میرا چچا اور باپ تمہارے حق میں نہیں ہے زین، میں اس کی مخالفت سے سخت پریشان ہوں، شبنم نے کہا۔ لیکن اسے مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ زین نے پوچھا۔ اس کے ذہن میں دولت بڑی حیثیت رکھتی ہے، وہ کسی دولت مند سے میری شادی کا خواہاں ہے۔ خود تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے شبنم؟ دیکھو زین، میں اس خیال کی مخالف نہیں ہوں۔ در حقیقت میری دلی خواہش ہے کہ میری زندگی آزاد فضاؤں میں پرواز کرنے والے پنچھی کی مانند ہو۔ چہرے کے نقوش اسی وقت تک تر و تازہ رہتے ہیں جب تک ان پہ فکر کی پرچھائیاں نہ پڑیں۔ میں فکر کی زندگی میں نہیں رہنا چاہتی، اس لیے تمہیں میرے لیے خود کو مضبوط کرنا ہوگا۔ تمہیں معلوم ہے شبنم کہ میں اتنا صاحب حیثیت نہیں ہوں۔ میرے ساتھ تم ایک عام زندگی گزار سکتی ہو، میں ساری زندگی بھی کوشش کرتا رہوں تو اتنی دولت نہیں کما سکتا جتنی کی خواہاں تم ہو۔ چنانچہ شبنم، آج ہمیں دو فیصلوں میں سے ایک فیصلہ کرنا ہوگا۔ کون سے دو فیصلے؟ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ شبنم، پہلا فیصلہ تو بحالت مجبوری یہی ہے کہ آئندہ تمہارے سامنے آنے کی کوشش نہ کروں، بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ میں اس بستی سے ہی چلا جاؤں، اور یہ میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ میں تعلیم کے بہانے یہ ملک چھوڑ دوں گا، جس کے لیے میرے والد مجھ سے کئی بار کہہ چکے ہیں، کیونکہ دیار محبوب میں رہ کر محبوب سے دوری سب سے مشکل کام ہے۔ تمہاری خوشبوؤں سے معطر ہوائیں مجھے تم تک پہنچنے کے لیے اکسائیں گی اور میں دیوانہ ہو جاؤں گا۔ اس عالم میں نہ جانے کیا کر گزروں۔ دوسرا فیصلہ بھی انتہائی غم اور مجبوری کے تحت ہے، لیکن اس کے بعد ہماری زندگی میں کبھی خزاں نہیں آئے گی۔ دوسرا فیصلہ کیا ہے؟ میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتے ہوئے خوفزدہ ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے دل میں میرے لیے کوئی غلط تاثر نہ پیدا ہو جائے۔ کہو زین، تمہاری مایوس کن گفتگو نے مجھے یاس کا شکار بنا دیا ہے۔ تمہیں چھوڑ کر میں کبھی خوش نہیں رہ سکوں گی۔ زین، میں نے تمہیں دل کی آخری گہرائیوں سے چاہا ہے۔ میں تمہارے لیے سماج اور اخلاق کے سارے بندھن توڑ دینا چاہتا ہوں۔ میں وہ سب کچھ کر گزرنا چاہتا ہوں شبنم جو بے شک معاشرے کی نگاہ میں ایک جرم ہوگا، لیکن بارگاہ محبت میں سب کچھ جائز ہے۔ دل جب دیوانہ ہو جائے تو وہ ہوش مندوں کے سماج سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ مجھے اجازت دو شبنم کہ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں بے جھجک کہہ دوں، اور وعدہ کرو کہ اس کے بارے میں غلط انداز سے نہیں سوچو گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں زین، براہ کرم جلدی بتاؤ۔ دوسری کیا بات سوچی ہے تم نے؟ تمہاری بستی کا سب سے بڑا آدمی جسے تم ندیم کہہ کر پکارتے ہو، میری نگاہ میں انتہائی احمق انسان ہے۔ وہ ایک اتنا بڑا خزانہ دبائے بیٹھا ہے اور ہم دولت کے لیے پوری زندگی کو آہوں اور کراہوں کے حوالے کرنے پر مجبور ہیں۔ وہ خزانہ اس شخص کی ضرورت نہیں، لیکن ہماری ضرورت ہے۔ کیوں نہ ہم اس کا خزانہ حاصل کرنے کی کوشش کریں؟ زین نے کہا۔ شبنم ساکت رہ گئی۔ یہی تجویز تو کل کلیم احمد کی تھی۔ اس کے ذہن میں بھی یہی خزانہ آیا تھا۔ اسے اس بات کی حیرت تھی کہ ان دونوں کی نگاہ ایک ہی جانب کیوں اٹھی۔ کیا دونوں کی فطرت یکساں ہے؟ لیکن یہاں سے اپنی ہی ذات قصوروار نظر آئی۔ کلیم احمد بھی غلط نہیں تھا، وہ شبنم کے لیے ایک اچھی زندگی کا خواہاں تھا، اور زین بھی یہی چاہتا تھا۔ نہ جانے یہ دولت میری ذات سے اس قدر منسلک کیوں ہو گئی ہے۔ کیا ساری زندگی میں خوبصورت لڑکیاں صرف دولت کے سہارے ہی اپنا حسن برقرار رکھتی ہیں؟ کیا اس کے بغیر نہیں گزار سکتی زندگی؟ لیکن زین زیادہ قابل رحم تھا۔ یہ شرط خود شبنم کی عائد کی ہوئی تھی، ورنہ وہ تو اسے یوں بھی اپنانے کے لیے تیار تھا۔ چنانچہ اس کے لیے اس کے دل میں نرمی پیدا ہو گئی۔ تب اس نے کہا،
لیکن زین، کیا یہ کام اتنا آسان ہے کہ تم اسے بخوبی انجام دے سکو؟ غم کی بات تو یہی ہے شبنم کہ میں تمہاری مدد کے بغیر یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر میں تنہا اس کام کو سر انجام دے سکتا تو یقین کرو تم سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہ پیش آتی۔ زندگی کے کسی مرحلے میں شاید میں تمہیں بتا دیتا کہ میں نے یہ دولت کہاں سے حاصل کی ہے۔ شبنم کا دل پھر دھڑکنے لگا۔ کیا اس کے بعد زین بھی یہی الفاظ کہے گا کہ میں ندیم سے شادی کر لوں اور اس کے بعد زین کے ساتھ زندگی گزاروں؟ اس نے سوچا اور پھر لکنت آمیز لہجے میں پوچھا، مگر میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں زین؟ شبنم، تمہیں چند لمحات کے لیے مصنوعی طور پر مجھ سے کنارہ کشی اختیار کرنا پڑے گی۔ تم اپنے طور پر ندیم سے محبت کا کھیل رچاؤ گی اور اسے اپنی محبت کے جال میں اتنا جکڑ لو گی کہ اس کی زندگی کا کوئی راز تم سے راز نہ رہے۔ اس میں خزانے کا راز بھی شامل ہوگا۔ تم اس سے خزانے کے بارے میں معلوم کرو گی اور پھر میں اسے وہاں سے حاصل کر لوں گا۔ شبنم، اس خزانے کو حاصل کرنے کے بعد ہم دونوں یہاں سے نکل جائیں گے اور دنیا ہمیں کبھی تلاش نہیں کر سکے گی۔ ہم سوئٹزرلینڈ کی وادیوں میں ہوں گے، امریکہ، پیرس، وینس ہماری دسترس سے دور نہیں ہوگا۔ حسین فضاؤں میں ہماری محبت کے گیت ہوں گے اور چڑیوں کے چہچہے۔ زندگی ایک سنہرا آبشار بن جائے گی، خوشیوں کا آبشار، جہاں ہم کائنات کو بھول کر ایک دوسرے سے پیار کریں گے۔ زین کی آنکھیں بند ہو گئیں لیکن شبنم کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ گہری نگاہوں سے زین کو دیکھ رہی تھی۔ وہی بات، وہی الفاظ جو کلیم احمد نے کہے تھے۔ بہت معمولی فرق تھا ان دونوں میں۔ اس نے اس فرق کو ختم کرنے کے لیے کہا، اس کے علاوہ اور کوئی ترکیب نہیں ہو سکتی؟ نہیں جانے من، میں نے بہت کچھ سوچا ہے لیکن کوئی اور حل میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ لیکن زین، میں جھوٹی محبت کا کھیل کس طرح کھیلوں گی؟ مجھے تو یہ سب کچھ نہیں آتا اور پھر مجھے اس کھیل میں ندیم کے بہت قریب آنا پڑے گا، شاید اتنا قریب جتنا میں تمہارے قریب ہی ہو سکتی ہوں۔ لوگ محبت کے حصول کے لیے نہریں کھود دیتے ہیں، نجد کی خاک چھانتے پھرتے ہیں۔ فریب کی زندگی کے چند لمحات ایک ابدی محبت کا بدل ثابت ہوں تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے شبنم، زین نے کہا۔ شبنم کے سارے چراغ ایک تیز جھونکے سے بجھ گئے۔ اس کا پندار حسن ٹوٹ گیا۔ دنیا کی کوئی چھت پائیدار نہیں ہے۔ ماں اندھی ہے، باپ ستیلا ہے، دولت اس سے بڑی چیز ہے۔ اس کے چمکتے ہوئے شفاف بدن کا سونا کھرا نہیں ہے۔ یہ کھوٹا سونا اس نے سونے کے قابل نہیں ہے جو ندیم کے پاس موجود ہے۔ اس سونے کے حصول کے لیے اس سونے کو قربان کیا جا سکتا تھا۔ ہاں ٹھیک تو ہے، عورت سونے کے لیے بکتی ہے، سونا عورت کے لیے نہیں بکتا۔ اس کے پورے وجود میں شیشے چٹکتے رہے، ذہن میں آندھیاں چلتی رہیں اور زین بھکاریوں کے سے انداز میں اسے دیکھتا رہا۔ پھر جب وہ دیر تک کچھ نہ بولی تو زین نے بے چینی سے پوچھا، تم نے کیا فیصلہ کیا جانے من؟ اس کے علاوہ اور کوئی ترکیب نہیں زین، میں تمہاری امانت ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری سانسیں تمہارے علاوہ اور کسی کی سانسوں سے ٹکرائیں۔ مجھے غیرت محسوس ہوتی ہے زین، کیا میں کسی اور سے محبت کے جھوٹے بول بولوں؟ یہ سب کچھ میرے لیے ہوگا، میری مرضی، میری خواہش سے ہوگا۔ میں عمر کے کسی حصے میں تمہیں اس کے لیے مورود الزام نہیں ٹھہراؤں گا۔ میرے ذہن میں ایک اور خیال ہے زین، اس نے ٹوٹی ہوئی روح کو جوڑنے کی آخری کوشش کی۔ وہ کیا جانے عزیز؟ زین، کیوں نہ ہم دونوں خاموشی سے یہاں سے نکل چلیں؟ جو کچھ تمہارے پاس ہوگا میں اسی میں گزارا کر لوں گی۔ میں کسی چھوٹے سے مکان کو ہی اپنا مقدر سمجھ لوں گی۔ میں تم سے سمجھوتا کر لوں گی زین، میں تقدیر سے سمجھوتا کر لوں گی۔ اس نے کہا تو زین کا چہرہ لٹک گیا۔ پھر اس نے کہا، جن خوابوں نے تمہارے وجود میں بسیرا کر لیا ہے شبنم، وہ تم سے کبھی دور نہیں ہوں گے۔ میں یہ سب تمہارے وجود کی بہتری کے لیے چاہتا ہوں۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تمہیں کہاں لے جاؤں گا؟ اگر ہماری شادی ہمارے والدین کی مرضی سے باقاعدہ ہو تو شاید ہمیں اتنی مشکلات نہ پیش آئیں، لیکن تب تو صورتحال دوسری ہو جائے گی۔ اور اگر میں اپنے ستیلے باپ کو اس بات کے لیے مجبور کروں کہ وہ بغیر کسی مطالبے کے مجھے تمہارے حوالے کر دے تو کیا تم میرا ہاتھ تھام لو گے؟ شبنم نے آنسو بھری آواز میں کہا۔ زین نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور پیار بھرے لہجے میں بولا، شبنم میری زندگی، میری روح، میں تمہارے بے داغ چہرے پر تفکر کی ایک لکیر بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ایک چھوٹے سے مکان میں زندگی کے مسائل سے دو چار رہ کر گزر کرو۔ میری جان، صرف ذرا سی کوشش سے ہم یہ عظیم خزانہ حاصل کر سکتے ہیں، تو پھر کیوں نہ اپنی پوری زندگی میں سونا بکھیرنے کے لیے یہ تھوڑی سی محنت کر لیں؟
شبنم خاموش ہو گئی، کچھ سوچنے لگی، پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، تم ٹھیک کہتے ہو زین، صرف تھوڑی سی کوشش سے اگر زندگی میں سونا بکھر جائے تو کیا حرج ہے؟ لیکن زین، مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہوئی کام کی بات۔ شبنم، ندیم لوگوں کی تقاریب میں تو بہت کم آتا ہے، لیکن سنا ہے وہ اپنے کھیتوں میں بڑی باقاعدگی سے جاتا ہے۔ تم وہاں سے اس سے ملاقات کرو اور پھر اپنی کوششوں سے اپنی جانب مائل کر لو۔ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گی، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ شبنم نے پوچھا۔ بس تھوڑا سا وقت گزرے تو تم اسے اپنی مٹھی میں لینے کی کوشش کرنا، میں درمیان میں تمہیں ہدایات دیتا رہوں گا، اور پھر تم چالاکی سے اس خزانے کے بارے میں پوچھ لینا، پھر کسی رات بھی خزانہ غائب کر دوں گا۔ اب مجھے اجازت دو جان من، میں چاہتا ہوں کہ تم فوراً اپنا کام شروع کر دو۔ ہاں، ملاقاتوں میں اب احتیاط رکھنا ہوگی، مجھے وہ شخص بھی خاصا چالاک معلوم ہوتا ہے۔ یوں کرتے ہیں، ہفتے میں ایک بار ملا کریں گے۔ اور جگہ؟ ہاں، جگہ بابا کی پپلی کیسی جگہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس سے مناسب جگہ دوسری نہیں ہے۔ اچھا، پھر خدا حافظ۔ خدا ہی حافظ، کلیم احمد نے نفرت سے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا اور اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ تو مجھ سے بازی لے جانا چاہتا ہے شہری چوہے، لیکن یہ تیرے لیے آسان نہیں ہوگا۔ میں نے جس سونے کی کان کو اتنی احتیاط سے پرورش کیا، تو اسے اس طرح اڑا کر نہ لے جا سکے گا، گدھا کہیں کا۔ تنومند کڑیل جوان ایک ہاتھ میں سانٹا لیے اور دوسرے ہاتھ میں ہل کا پھل دبائے بیلوں کو ہانک رہا تھا۔ اس کا اوپری بدن برہنہ تھا اور چوڑے سینے پر گھنے سیاہ بال پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس کے پورے بدن کی مچھلیاں ابھری ہوئی تھیں اور دیکھنے والوں کی نگاہ ان پر قائم نہیں رہ سکتی تھی، لیکن شبنم اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر جب اس نے کھیت کا چکر پورا کیا اور اپنے انہماک سے چونکا تو اس کی نگاہ شبنم پر پڑی۔ وہ بری طرح چونک پڑا۔ اس نے ہل چھوڑ دیا اور دوڑ کر قریب ہی ایک چھوٹے سے درخت کے نیچے سے ایک گرم شال اٹھا کر بدن کے گرد لپیٹ لی اور آہستہ آہستہ شبنم کے پاس آ گیا۔ تم خیریت تو ہے؟ کیا تم کسی کام سے میرے پاس آئی ہو؟ اس نے پوچھا۔ شبنم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہیں، بس آج ان روایات کو دیکھنے آ گئی جو بستی کے کونے کونے میں مشہور ہیں اور انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بڑا اچنبھا ہوا ہے۔ روایات؟ ہاں، جو تمہارے بارے میں مشہور ہے۔ تم بستی کے سب سے بڑے آدمی ہو، لیکن ایک معمولی کسان کی طرح کام کرتے ہو۔ آخر کیوں؟ اوہ، لیکن تمہیں اس تحقیق کی ضرورت کیوں پیش آ گئی شبنم؟ میرا نام جانتے ہو؟ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا میں بستی سے دور رہتا ہوں یا یہاں اجنبی ہوں؟ ندیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دونوں باتیں نہیں ہیں، لیکن کیا تم بستی کے تمام لوگوں کو اسی طرح جانتے ہو؟ ہاں، یہ درست ہے کہ میں زیادہ تر اپنی زمین پر مصروف رہتا ہوں، لیکن بہرحال سب میرے اپنے لوگ ہیں، میرے دکھ سکھ کے ساتھی، مجھ سے محبت کرنے والے۔ میں اپنے خاندان کے لوگوں کو نہیں جانوں گا شبنم۔ ندیم کی مسکراہٹ میں بے حد خلوص تھا۔ اتنا پیار ہے تمہیں ان سب سے، اپنے خاندان کو کون پیار نہیں کرتا؟ ندیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آؤ شبنم، اگر صرف مجھ سے ملنے آئی ہو تو آؤ بیٹھو، یا کوئی اور کام ہے؟ میں صرف تمہیں دیکھنے آئی تھی۔ اتنی کہانیاں سناتے ہیں لوگ تمہارے بارے میں کہ اپنا تجسس نہیں روک سکی۔ شبنم اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی اور وہ دونوں درخت کے نیچے آ بیٹھے۔ لیکن تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا ندیم۔ میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ تم بستی کے سب سے بڑے آدمی ہونے کے باوجود کسان کیوں بنے ہوئے ہو؟ بستی کے سب سے بڑے آدمی تو بابا کرم دین ہیں، جن کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے۔ لوگ مجھے بڑا آدمی کہتے ہیں تو اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ میں نے کسی سے فرمائش نہیں کی کہ وہ مجھے بڑے آدمی کے نام سے پکاریں۔ رہ گئی کسانوں کی طرح کام کرنے کی بات، تو شبنم یہ زمینیں ہی ہماری بڑائی کا مظہر ہیں۔ میں اس لحاظ سے واقعی بڑا آدمی ہوں کہ مجھے میری بستی کے لوگوں کی اور میری زمینوں کی محبت حاصل ہے۔ میری زمینیں میری ماں کی مانند ہیں، جو میرے پیار میں ڈوب کر اپنی چھاتی سے سارا دودھ اگل دیتی ہیں تاکہ میں طاقتور توانا ہو جاؤں۔ دیکھ لو، میری زمینوں پر اگنے والی فصل ساری بستی میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ میری ماں کی محبت ہی تو ہے، ندیم نے جواب دیا۔ بستی کے عام لوگ بھی آج کل ٹریکٹر استعمال کرتے ہیں۔ تم اگر چاہو تو 10 ٹریکٹر خرید سکتے ہو۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے ندیم؟ بس یہ میرا احساس ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ زمینوں کو مشینوں کے حوالے کر دینے سے ان سے ناتا ٹوٹ جاتا ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے۔ جگہ جگہ ماں کی خدمت کا درس دیا گیا ہے۔ یہ خدمت جنت کے راستے کھولتی ہے۔ اگر ہم یہ کام نوکروں کے حوالے کر دیں اور مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں تو مناسب نہیں ہے۔ جو لطف ماں کی خدمت خود کرنے میں ملتا ہے وہ دوسری طرح نہیں ملتا۔
میری زمینوں سے میرا واسطہ یوں براہ راست ہے، سارے معاملے میرے اور ان کے درمیان طے ہو جاتے ہیں۔ ندیم نے مسکراتے ہوئے کہا، تم کتنی اچھی باتیں کرتے ہو، شبنم نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ تم پہلے کبھی ندیم سے ملی بھی تو نہیں، تمہیں میرا آنا ناگوار تو نہیں گزرا ندیم؟ ہرگز نہیں، میں آئندہ بھی تمہارے پاس آ سکتی ہوں، جس وقت چاہو۔ تم میرا انتظار کرو گے؟ غرور حسن ابھر آیا۔ اگر تم وعدہ کرو گی، وہ سادگی سے بولا، تو میں کل پھر آؤں گی۔ کس وقت؟ ایک انجانے جذبے نے پوچھا۔ بس اسی وقت، شبنم نے کہا۔ میں انتظار کروں گا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ اور شبنم وہاں سے چلی آئی، ذہن میں پتھریلے تاثرات لیے، عجیب سی کشمکش کا شکار ہو کر وہ اپنی شخصیت کے پرزوں کو اٹھا لائی تھی۔ انہیں جوڑنے کے لیے سہارا تو ملا تھا، لیکن کون جانے کہ یہ سہارا پائیدار ہے یا صرف سراب، وہ سراب جس کی نشاندہی کلیم احمد نے کی تھی، جس نے اس کے ذہن کو جانے کون سے راستوں پر لا ڈالا تھا، ورنہ وہ بھی بستی کی عام لڑکی تھی، اور عام لڑکیاں کتنی پرسکون رہتی ہیں، کتنی پرسکون۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے کالی قبر کی جلد نمبر 1، جس کے مصنف ہیں ایم راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 18 تھی۔ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو میرے چینل کہانی گھر کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں، تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔